نیشنل ٹیرف 2025-30 پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، 4 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی ACDs کا خاتمہ۔ نمبر 2، 5 سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیز RDs کا خاتمہ۔ نمبر 3، کسٹم ایکٹ 1969 کے 5ویں شیڈول کا 5 سالوں میں اختتام۔ نمبر 4، کل 4 کسٹم ڈیوٹی سلیبس 0%، 5%، 10% اور 15%۔ اور نمبر 5، زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کی حد 15%۔ ان ٹیرف اصلاحات کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا تاکہ کاروبار کسی خلل کے بغیر اس تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں اور ان کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ معیشت کے تقریباً تمام شعبے ان اصلاحات سے مستفید ہوں گے، جن میں فارماسیوٹیکل، IT اور ٹیلی کام، ٹیکسٹائل، انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق ان اصلاحات کامیاب نفاذ کے بعد پاکستان کے اوسط ٹیرف خطے میں سب سے کم ہو جائیں گے اور ہم ویتنام اور انڈونیشیا جیسے ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان اصلاحات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں اب امپرومنٹ ان ڈیٹ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے ہماری معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے سے ہماری معیشت کے تناسب سے قرضوں کے حجم میں کمی آئی ہے۔ آج سے 2 سال قبل ہماری ڈیٹ ٹو GDP ریشو تقریباً 74% تھی، جو کہ اب 70% سے بھی نیچے آ گئی ہے، جسے ہم آگے چل کر انشاءاللہ مزید کم کریں گے۔ اس ضمن میں ہمیں اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ پاکستان کے پہلے ڈیٹ بائی پروگرام کے تحت 1000 ارب کے قرض بائی بیک کیے گئے۔ ایک فعال ری فنانسنگ پروگرام کے تحت مارک اپ میں ریکارڈ 850 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ قرضوں کی ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی میں 66% اضافہ کیا گیا، جس سے ہمارا ری فنانسنگ رسک کم ہوا اور مالیاتی استحکام میں اضافہ ہوا۔ ڈیٹ پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے تاکہ انویسٹر بیس کو بڑھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سکوک بانڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید پروڈکٹس کو لانچ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ڈیٹ مینجمنٹ آفس کی ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے۔ پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جس کا مقصد دنیا کے سب سے بڑی اور گہری چینی کیپٹل مارکیٹ تک پاکستان کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ SOE ریفارمز۔ جناب اسپیکر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز حکومتی خزانے پر 800 ارب روپے سے زیادہ کا سالانہ بوجھ ڈالتی ہیں۔ سبسڈیز، گرانٹس اور ایکوٹی کی مدد میں دی گئی حکومتی امداد کو شامل کیا جائے تو یہ تخمینہ 1 ٹریلین روپے سالانہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ SOE ریفارمز مالیاتی نظم و ضبط کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ حکومت نے SOEs کے